بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ کہف کی فضیلت بیان کروں گی۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا۔ یہ ایک مکی سورت ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے۔ یہ 1577 کلمات اور 6360 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو خود بھی ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی شعبہ میں سیاسی، معاشی، قانونی اور اخلاقی جہاں کوئی خامی، افراط و تفریط پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا، جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے آئے، کتاب پہنچائے اور چپکے سے چلا جائے، بلکہ یہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیغامبر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کی آمد سے کفر و فسق کی طریق اور طویل رات ختم ہوئی اور حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی۔ لا تحبل کی جھوٹی خدائی کا تخت الٹ دیا گیا۔ خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ ایک خدا فراموش اور دنیا پرست انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کسی عام انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیات نمبر 32 تا 44 میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی، خود بینی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ ایک خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے، اثناء گفتگو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی ثروت کی فراوانی بیان کرنا اور اس کو احساس غربت دلانا کم ظرفی اور خود بینی کی انتہا ہے۔ مزید برآں وہ قیامت کا منکر ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اسی کو عزت و کرامت کی مسند پر بٹھایا جائے گا، اور اہل ایمان جو اس دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس روز بھی وہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔ آیت نمبر 103 اور 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد اور دوڑ دھوپ فقط دنیاوی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اسے کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا نہ خیال آتا ہے نہ فرصت ملتی ہے۔ آیت نمبر 55 میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے تائب ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بروقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار مقرر کر رکھا ہے، اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمراہیوں کی پاداش میں تم پر عذاب آ گیا اور تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا گیا، تو اب اگر تم نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ ہر دنیا پرست کی ہر زمانہ میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت رہی ہے،
اور سوچ بچار کا یہی انداز رہا ہے، اس لیے ہر ایک کو ایک ہی انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو بر وقت ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ یہ مال و دولت، یہ جاؤ وحش، یہ فرزند و زن اس دنیا کی زینت ہیں۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ اور اس کی چاہت میں ایسے ہوش بختہ ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو بھی فراموش کر دے۔ دل لگانے کے قابل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، طلب تو صرف اس کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک، مفید اور نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا میں بھی بندہ ہوں اور ساری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے، اس کے سامنے سر جھکائے ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حمد سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہر خوبی وہ کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ سابقہ صورت کی آخری آیتوں میں ان خوبیوں اور کمالات کا ذکر ہوا جن سے ذات الہی متصف ہے۔ اس آیت میں اس کی صفت جو دو کرم کا بیان ہے، جس نے ناقصوں کو کامل، گم کردہ راہوں کو خضر کارواں بنایا۔ اس لیے فرمایا سب ستائش اسی ذات بے ہمتا کو زیباں ہیں جس نے اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب نازل فرما کر انسانیت کی شب دیچور کو صبح نور سے آشنا کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر کرم سے چلو بھر رہے ہیں اور حضور کی ابر رحمت سے ہون تر کر رہے ہیں۔ یہی وہ ذات اقدس ہے جس کا ظاہر و باطن مکمل ہے۔ پھر کائنات کے خالق نے اس سراپا حسن خوبی کو اپنا حبیب منتخب فرمایا۔ آیت نمبر 2، اسی کتاب کی ایک شان بیان فرما دی کہ اس کی عبارت اور اس کا معنی، اس کا ظاہر اور اس کا باطن ہر قسم کی کجی سے مبرا ہے۔ اوجن یعنی اگر عین مکسور ہو تو اس سے مراد معنوی کجی ہوتی ہے، اور اگر اوجن ہو یعنی عین مفتوح ہو تو اس سے مراد ظاہری ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اواجن کی تنوین تقلیل کی ہے، یعنی اس میں ذرا سی بھی کجی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے اس میں کوئی کجی، کوئی خامی نہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ دوسروں کی کجیوں اور خامیوں کی اصلاح کرتی ہے اور ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ایسی بنیادوں پر استوار کرتی ہے کہ ان میں پھر خلل رہ نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 4، اس میں ایسے عظیم المرتب بندے پر ایسی جلیل القدر کتاب کے نزول کا مقصد حقیقی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہی نہیں کہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر دفع بلیات و آفات کے لیے گھر کے کسی کونے، کسی اونچے طاق پر رکھ دیا جائے یا طوطے کی طرح اس کی آیات کو گاہے گاہے بن سمجھے پڑھ لیا جائے۔ یہ تو کاروان انسانیت کا رخ موڑنے کے لیے، اس کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے ژولیدہ افکار کو نکھارنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ نابکاروں کو، گم کردہ راہ مسافروں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ بر وقت اصلاح احوال کی کوشش میں لگ جائیں، ورنہ اپنے آپ کو اس عذاب کے لیے تیار کر لیں
جس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ آیت نمبر 5، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور رائے حق پر چل پڑے اور اپنے نظریات کی صداقت پر اعمال حسنہ کی گواہی پیش کر دی، انہیں یہ کتاب مستثنائے گی۔ تکلیفوں سے مت گھبراؤ، ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ رحمت خداوندی نے چمن فردوس کی بہاروں کو حکم دیا کہ جا عشق و محبت کے آبلاپا مسافروں پر نچھاور کرنے کے لیے وہ پھول چن رکھیں جن کی مہک اور جن کی رنگت ان کے بلند حوصلوں کی شایان شان ہو، اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ بہار خزاں آشنا ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے لذت و سرور حاصل کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 6، عرب میں بت پرستی اور شرک کی ان گنت شکلیں مروج تھی۔ ان میں سے ایک شکل یہ تھی کہ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ یقین کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب کفر و شرک کی ساری صورتوں کو محو کرنے کے لیے آئی ہے، خصوصاً یہ بھونڈا شرک جس کو عقل اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو محض جہالت، حماقت اور اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اس غلط اور احمقانہ عقیدہ کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرنا بھی اس کتاب کے مقاصد سے ہے۔ آیت نمبر 7، اس کا فاعل ہی یا ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے، اور کلمہ اس کی تمیز ہے اس لیے منصوب ہے، اور یہ اسلوب کلام اظہار تعجب کے لیے اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ نادان کتنی نازیبا، کتنی نامعقول بات اپنی زبان پر لا رہے ہیں اور کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 8، ادھر جو رو جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، اور ادھر رافت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر وقت ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کے ہنگامہ پر فضاؤں میں، ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت قدوں میں جا جا کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بپھرتے ہیں، لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ رواں ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں، تو یہ اٹھتا ہے، اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کیسے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے رو رو کر فریادیں کر رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منافعت نہیں۔ وہ ان آہوں کے سوز سے واقف ہے، وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چشم مازاغ کے پلکوں پر جھلملاتے ہیں، اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے تابیاں کن کے لیے ہیں؟ اپنی امت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں کہ اتنا غم نہ کیجئے۔ بقا کا معنی ہے غم و اندھا، اسے جان تلف کر دینا، یعنی کہ غم۔ آیت نمبر 9، یہ باغ و بہاراں، یہ مرغزار و کوثر، یہ گل و اندلیب، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا، یہ صبح کا اجالا اور مغرب کی شفق غرض کے حسن و جمال کی یہ نمائش جو ہر جگہ ہو رہی ہے، اس لیے
نہیں کہ لوگ اس میں کھو جائیں اور دادے عیش دیتے دیتے زندگی گزار کر رخصت ہو جائیں، بلکہ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حسن مجازی اور جمال فانی کے ناز و داد پر افریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کون وہ بلند نظر اور عالی ظرف ہے جو ان تمام دلکشیوں سے دامن دل بچاتا ہوا حریم و محبوب کی طرف رواں رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری حسن و زیبائی کی پرستش میں وقت برباد نہ کرے، بلکہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دے۔ آیت نمبر 10، یعنی زمین پر جتنی چیزیں بڑی حسین و جمیل اور پرکشش نظر آتی ہیں یہ سب فانی ہیں، ایک دن ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمینیں چٹیل اور بنجر ہو جائیں گی۔ اس لیے فانی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں ہے، ان کے دنیا داری کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں مول لے لیتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، دین کو بھولے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 11، حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظہ کے باعث یہودی علماء و امراء ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقہ کے رومی گورنر پلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی ہم نوا تھی اور وہ اس لمحہ کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی جب آپ کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان نابکاروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا۔ ان حالات میں دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اپنے ان چند حواریوں کے دل میں حق کا جو چراغ حضرت مسیح روشن کر گئے تھے وہ مصائب کی ان تند آندھیوں میں بھی نہ بجھ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے اور علاقہ بار میں ان کے حلقہ قائم ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ اکثریت اپنے رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی۔ آیت نمبر 12، یعنی تانبے کی وہ تختی جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کے احوال لکھ کر بطور یادگار ایک صندوق میں محفوظ کر دیے گئے تھے تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے۔ اور جب یملیخا نے حاکم شہر کو بتایا کہ میں ان میں سے ایک ہوں جو ظالم بادشاہ کے جبر و تشدد سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، تو اس تختی نے ان بیان کی تصدیق کر دی۔ اما حسبتا میں استفہام انکاری ہے کہ تم اصحاب کہف کے واقعہ کو عجائب باتِ قدرت میں سے عجیب ترین امر سمجھتے ہو، نہیں بلکہ اس کی قدرت کی اعجاز آفرینی دیکھنی ہو تو اس نیلگوں آسمان کو دیکھو اور اس کشادہ زمین کو دیکھو، تمہیں ہر جگہ اس کی قدرت و حکمت کے روشن جلوے نظر آئیں گے۔ فتیات جمع ہے، اس کا واحد فتیٰ ہے۔ جب نوجوانوں کا یہ گروہ غار میں جا چھپا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دستے دعا پھیلائے ہوئے عرض کی، الہی ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہمارے گناہ بھی بخش دے، ہمیں رزق بھی بہم پہنچا اور ہمیں دشمن کے پنجہ استبداد سے بھی محفوظ رکھ۔ رشد ان کا معنی ہے صاحب قاموس، یہ
یعنی جس مقصد کے لیے ہم اپنے عزیز و قربا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اس میں ہمیں استقامت اور ثبات نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے انجام کار ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں۔ آیت نمبر 14، اس کا مفہوم ہے ہم نے ان پر حالت خواب طاری کر دی۔ یہ قرآن کے ان فصیح جملوں سے ہے جن کے نظیر لانے سے فصیحہ عرب قاصر ہے، یعنی ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی آواز ان کی نیند میں خلل نہ پیدا کر سکے۔ آیت نمبر 15، اس میں جملہ کی ترکیب ذہن نشین نہ ہو تو اس کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ترکیب درجہ ذیل ہے۔ آیت نمبر 16، اب ذرا وضاحت سے ان کا حال بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18، یعنی وہ ایمان لائے اور جب انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور حکم خداوندی بجا لانے میں کسی کو تاہی کا ثبوت نہ دیا تو ہم نے ان کے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دیا اور ان کے سینہ کو ہدایت کا گنجینہ بنا دیا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 18، جب وہ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے عزم و بالجزم کر لیا تو ہم نے ان کے دلوں کو جذبہ استقامت سے معمور کر دیا اور وہ بے نظیر و بے خطر آزمائش کے اس خارزار میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ آیت نمبر 19، جب انہیں دقیانوس کے روبرو پیش کیا گیا اور اس نے ان سے ان کے عقیدہ کے متعلق دریافت کیا تو ایمان و عشق کسی مسلط بینی کا رواندار نہ ہوا بلکہ خون آشام تلواروں کی جھنکار میں بے دھڑک یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب جس کی جناب میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کی شراب محبت سے ہماری روحیں سرشار ہیں، جس کی حمد کی لذت سے ہماری زبانیں آشنا ہیں، وہ ان کمالات کا مالک ہے۔ کیا وہ تمہارے آرٹیمس اور یا تمہاری ڈائنا دیوی میں پائے جاتے ہیں؟ آیت نمبر 20، یعنی جو اس کے علاوہ کسی غیر کی بندگی کرتے ہیں یا وہ گو ہیں، مطلب یہ تھا کہ تم سب یا وہ گو ہیں، یعنی کہ جا چکے ہیں۔ آیت نمبر 21، اس کا معنی ہے ما یرتفقو، یعنی جس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، سورج طلوع ہوتا تو بھی غروب ہوتا تو بھی اس کی دھوپ اس کے دہانہ میں داخل نہ ہوتی۔ آیت نمبر 23، ایکاز کا واحد یکزا ہے، اس کا واحد راکدن، وسیدن غار کا صحن کا دروازہ یعنی کہ چوکھٹ۔ آیت نمبر 25، ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی وجہ بیان کی گئی ہیں، لیکن صحیح وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کو اتنا ڈراؤنا اور بھیانک بنا دیا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل ڈوبنے لگتا اور کسی شخص کو اندر جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آیت نمبر 26، جیسے ہم نے اپنی قدرت سے اتنے طویل عرصہ تک خواب رکھا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے انہیں بیدار کر دیا۔ آیت نمبر 27 میں ہے انہیں محسوس ہوا کہ خلاف معمول آج وہ زیادہ وقت ہی سوئے رہے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ آیت نمبر 28 میں ہے سونے کی مدت کے متعلق کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، آخر طے یہ ہوا اس فضول بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ضرورت نہیں ہے، اس کو خدا کے سپرد کر دو، وہی صحیح طور پر اس وقت کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 29، جتنا عرصہ سوئے رہے بشرا تقاضے مہر بلب رہے اور جب جاگے تو خالی پیٹ نے کھانا طلب کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 30، بادشاہ سے بھاگ کر آئے تھے
پکڑے جانے کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا تھا۔ جو شخص کھانا لانے کے لیے جانے لگا اسے خصوصیت سے اس امر کی تاکید کی گئی کہ کوئی زیادتی بھی کر لے تو درگزر کرنا، ایسا نہ ہو کہ سخت کلامی کرو اور پکڑے جاؤ اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اور یہ بھی اسے تنبیہ کی کہ خیال رہے کہ کوئی تمہیں پہچاننے نہ پائے، چپکے سے ایسے راستہ سے جاؤ جہاں زیادہ گہما گہمی نہ ہو، سامان خوراک لو اور واپس لوٹ آؤ، ایسا نہ ہو کہ بازار کے ہنگاموں میں کھو جاؤ اور پہچان لیے جاؤ۔ آیت نمبر 31، اور تم پکڑے گئے تو وہ ہم سب کو گرفتار کر لیں گے، نہ انہیں ہماری اٹھتی جوانیوں پر رحم آئے گا اور نہ وہ ہماری پاک دامنی پر ترس کھائیں گے، کسی چوراہے میں کھڑا کر کے وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ہم ان کی بت پرستی کو قبول کر لیں۔ آیت نمبر 32، اور اگر ایمان دے کر ہم نے جان بچا لی تو یہ ایسا خسارے کا سودا ہوگا جس کی تلافی ممکن نہ ہوگی۔ آیت نمبر 32، اگر عیسائی مذہب کافی پھیل چکا تھا لیکن ابھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آبائی مشرکانہ عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے اور قیامت پر ان کا عقیدہ نہ تھا، نیز وقت گزرنے کے ساتھ عیسائیوں میں بھی عقائد کی خرابیاں رونما ہو چکی تھی۔ ان میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو یا تو سرے سے قیامت کا منکر تھا یا روحانی حشر کا قائل تھا، جسمانی حشر کا مذاق اڑاتا تھا۔ بادشاہ وقت کو اس امر سے بڑی تشویش تھی، وہ اپنے دین کے اس بنیادی عقیدہ کی یہ تصدیق گوارا نہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی قولی دلیل بھی نہ تھی جس سے وہ منکرین قیامت کو دندانے شکن جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سینکڑوں سال سونے والے اصحاب کہف کو صحیح سلامت جسموں کے ساتھ بیدار کر کے اپنی قدرت کاملہ کا ایک ناقابل تردید ثبوت مہیا کر دیا، اور سب کو یقین کرنا پڑا کہ جو خدا 200 سال تک غار میں سونے والوں کو یوں صحیح سالم اٹھا سکتا ہے، اس کے سامنے کیا بعید ہے کہ تمام مردوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے کھڑا کر دے۔ آیت نمبر 34، اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے کچھ عرصہ بعد طبی وفات پائی۔ اب باہمی اختلاف ہوا، بعض کی رائے یہ تھی کہ غار کے دروازے پر دیوار چن دی جائے تاکہ اندر کوئی نہ جا سکے، بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ آنے والے اس میں عبادت کر سکیں اور اس طرح اصحاب کہف کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 36، آیت نمبر 36 ہے، وہ 7 تھے، یعنی کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اکثر علماء کی رائے میں یہ تعداد صحیح ہے، کیونکہ جس طرح پہلے 2 قولوں کے متعلق قرآن نے رجم بالغیب کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کے لیے نہیں کیا۔ آیت نمبر 37، یہ فرما کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ یہ کون سی اہم بات ہے کہ جس کے تصفیہ کے لیے تم آپس میں دست بگریبان ہو، اسے خدا کے سپرد کر دو، وہ ان کی تعداد خوب جانتا ہے۔ اور وہ لوگ محدود تھے، محدود چند ہیں، یعنی کہ کوئی کہہ رہا 8 ہیں، کوئی کہہ رہا 7 ہیں، جن کی تعداد کا علم صحیح علم حضرت ابن عباس سے اصحاب کہف کے مندرجہ ذیل نام منقول ہیں، یعنی کہ ان میں ہے، اگر ان ناموں کو پڑھا جائے نا تو ان سے جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نام ہیں مکسلمینا، تملیخا، مرتونس، سنونس، سارینونس، زونونس، کاستاتیونس۔
یہ اصحاب کہف کے نام ہیں، تو ان کو اگر پڑھا جائے نا تو ان ناموں کی وجہ سے گھر میں جادو کا اثر نہیں رہتا اور کسی قسم کی پریشانی نہیں آتی۔ آیت نمبر 38 ہے، یعنی نصارہ سے اس بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، نہ اس بحث میں اتنا توغل کرنا چاہیے۔ ہاں سراسری یعنی کہ سرسری سی گفتگو کے طور پر بات چیت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان آیات بینات کے بعد ان کے متعلق دریافت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تادیب کا ذمہ خود اٹھایا تاکہ اس کے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو، بلکہ جو ہو وہ اسی حبیب کے جوان احسان و انعام کا رضا چین ہو۔ وہ خود ہی اس کا معلم، خود ہی مربی اور خود ہی اس کا مؤدب ہے۔ اس امر کے متعلق سورہ والضحیٰ میں فرمایا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو اپنے آغوش کرم میں آپ کو پناہ دی۔ اب آپ خود فرمائیں، غور فرمائیں کہ جس کی تعلیم و تربیت علیم و حکیم خداوند کریم خود فرمائی ہوگی، اس کے علم و دانش کا اور اس کے مکارم اخلاق کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ ان اسباق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تلمیذ و ارشد کو پڑھائے، ایک یہ سبق ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی اے حبیب، اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ کل آپ فلاں کام کریں گے تو یوں مت کہو کہ کل میں ایسا کروں گا، بلکہ اس طرح کہو کہ اگر میرے خداوند کریم کو منظور ہوا تو کل میں ایسا کروں گا۔ اس طرح ایک تو اظہار حقیقت ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وسائل کی کتنی فراوانی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کی ساری مسائل بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ ساتھ لازمی کرنا چاہیے اور ارادہ رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے کا انحصار مشیت الہی پر ہے۔ دوسرا مومن کی شان ہی یہ ہے کہ ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تاکہ اس کی نظر کرم سے راہ کی ساری صعوبتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ادب سکھایا کہ کسی کام کے واقعہ ہونے کے متعلق یقین نہ کریں جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وابستہ نہ کر لیں۔ آیت نمبر 40، اگر یاد الہی سے کبھی غفلت ہو جائے تو غفلت کے سلسلہ کو دراز نہ ہونے دو، بلکہ جلد از جلد اس کو ختم کرو۔ جب بھی غفلت کا احساس ہو تو وقت ضائع کیے بغیر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اسی سے علماء کرام نے نماز کی قضاء پر استدلال کیا ہے، یعنی کہ نمازیں جو ہیں چھوڑنے کی، اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، ذکر و اذکار کرتے رہا کریں۔ اسی سے علماء کرام نے نماز کی قضاء پر استدلال کیا ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا سب پیاری پیاری یادوں کو دل سے محو کر لو تو یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس یاد الہی میں کیا لطف جب اس کے ساتھ ساتھ دوسری یادیں بھی تمہارے نہا خانہ کے دل میں جن کے سر چھپا بیٹھی ہوں۔ اس سے استغفار کی جائے تو وہ مال و ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 41 میں ہے، اس جملہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار نے عناد و آزمائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو ان کے حالات پر آگاہی بخشی اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو
جو صحابہ کہف کے حالات بتانے کو آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل قرار دے رہے ہیں، کہہ دیں کہ میری صداقت کی ایسی روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے کہ ان کے سامنے اس واقعہ کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 42۔ امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کی تصریح کی کہ حضرت قتادہ کا مذہب یہ ہے کہ 309 سال کی یہ مدت یہودیوں کا قول ہے۔ یہ قرآن کی بیان کردہ مدت نہیں، ورنہ بعد میں یہ نہ فرمایا جاتا قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ اور اقتداد کے اس قول کی تائید حضرت ابن مسعود کی قرأت سے ہوتی ہے۔ اب جب حقیقت یہ ہے کہ 309 سال کی مدت قرآن کی مدت نہیں بلکہ اہل کتاب کی رائے ذکر کی گئی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 43۔ پہلے تعجب کے صیغے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ آیت نمبر 44۔ ان کا وہی مددگار اور کارساز ہے، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ اس کی حکمرانی میں کوئی حصہ دار بن سکتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی غیر کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ قرار کی جگہ پناہ کی جگہ، ان کے پناہ گاہ ہے۔ آیت نمبر 46 میں ہے، اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، وہاں سلمان فارسی، ابو ذر اور دیگر فقراء صاحب نعمت دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، پسینے کی بو انہی جبوں سے آ رہی تھی۔ انہاں کہنے لگا، کیا یہ بدبو آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ ہم قبیلہ مضر کے سردار ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارا آپ کے پاس آنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں سے اٹھا دیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، یا ان کے لیے کسی الگ مجلس کا انتظام کریں تاکہ ان کا تعفن ہمارے دماغوں کو پریشان نہ کرے۔ فوراً جبریل امین فرمان الہی لے کر نازل ہوا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں۔ آپ ان کے لیے ان لوگوں کی صحبت ترک نہ کریں جن کی زندگی کا مقصد وہی صرف اپنے رب کریم کی رضا جوئی ہے، جو صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی یاد میں اور اس کی محبت میں مہو رہتے ہیں۔ وہ تیری نگاہ کرم کے پیاسے ہیں، وہ تیری نظر محبت کے بھوکے ہیں۔ جب تو ان کو ایک مرتبہ شفقت و محبت بھرے انداز سے دیکھ لیتا ہے تو یہ سب رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ اے محبوب، ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہ عنایت ان سے پھر جائے، ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا۔ لَتَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ کہ اس جملہ سے دل نوازی اور دل ربائی کے جو انداز سکھائے جا رہے ہیں، ان کی کشش کسی درد کے مارے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کی ساری خوشیاں اس کی نگاہ کرم کے لیے گوشہ میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اسی ایک سہارے پر وہ ہجر کے صدمے اور جدائی کی طویل گھڑیاں خوشی خوشی گزار دیتے ہیں۔ اے درد محبت کے بیمارو، مزداباد، نگاہ حبیب سے تم محروم نہیں ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ تو ان فقراء سے کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ بارگاہ الہی کے اشاک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انوار الہی کے لیے آئینہ اور اس کی تجلیات کے لیے عرش اور اس کے اسرار کا معدن اور اس کے انوار کا مشرق ہیں۔ صحابہ کرام جب حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے زیبا کو دیکھتے تھے تو انہیں زندگی کا لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے تو وہ رنجیدہ خاطر اور پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے سوا اور لوگ جو ان فقراء کی صحبت سے مشرف ہوتے ہیں، اس صحبت کا فائدہ انہیں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے وہ گروہ جن کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیر لیں، کیونکہ تعادو مخاطب کا صیغہ ہے، بلکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل حضور نہیں بلکہ اینا کا ہے، اور تعادو یہاں متعدی مستعمل نہیں بلکہ تنصاریف کے معنی میں لازم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں اور اپنے غلاموں سے دانستاً اور قصداً تو نگاہ نہیں پھیرتے، لیکن کہیں بے دہانی کے عالم میں نگاہیں نہ پھر جائیں۔ آیت نمبر 47، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینت دنیا کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ کرنے سے نہیں فرما دی۔ یہ جملہ بائنہ اسی طرح ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یعنی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ شرک کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محال ہے۔ آیت نمبر 48، یعنی جو بے خبر لوگ آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ ان غریب و مسکین لوگوں کو اپنی مجلس میں شرف یاب ہونے سے روک دیجئے تاکہ روسا اور امرا آپ کے پاس بیٹھ سکیں، یہ لوگ ایسے نہیں کہ ان کی بات مانی جائے، بلکہ ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے۔ یہ عقل سلیم کے تقاضوں سے سراسر غافل ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ خوب روانہ صحیح اور غلط کی تمیز ان میں نہیں۔ فروتن اگر تفریزن سے ہو تو اس کا معنی ہوگا تفسیر، اور کوتاہی یعنی وہ ایمان لانے سے قاصر ہیں، ان میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کو قبول کر سکیں، اور اگر فراتن سے ہو تو اس کا معنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ آیت نمبر 50، یہ لوگ جو بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں اور آپ کو مشورے دینے لگے کہ فلاں کو اپنے پاس بیٹھنے دو اور فلاں کو مت بیٹھنے دو، فلاں گندہ ہے، اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے، اور فلاں اپنے قبیلہ کا رئیس ہے، بڑا مالدار اور جاگیردار ہے، اس کو اپنے ہاں جگہ دیں، تو سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے حبیب، ان حقیقت ناشناسوں کو بتا دو کہ تمہارا دل چاہے ایمان لے آؤ اور دل نہ چاہے تو ایمان نہ لے آؤ۔ ہم تمہاری پاسداری کے لیے ان گستاخانہ خنجر تسلیم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو نعمت ایمان سے نوازا ہے اور تم رئیسوں کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ اس کی مرضی۔ یعنی ان الفاظ سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور انہیں عذاب شدید سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 51، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر تم اسی غفلت اور خود پرستی میں مر گئے تو جس عذاب میں تمہیں ڈالا جائے گا اس کا تھوڑا سا حال بھی سن لو، تاکہ اس وقت یہ نہ کہو کہ ہمیں اس ہولناک انجام کی خبر نہ تھی، ورنہ ہم کیوں حق کا انکار کرتے۔ ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھیرے میں لے لے، جیسے دیوار، خیمہ وغیرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اس سے مراد آگ کی 4 دیواریں ہیں، ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے۔
اللہ محلن مجاہد سے اس کا معنی مروی ہے، یعنی کہ کالا مجاہدن پیپ اور خون، استغفر اللہ، یعنی تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے۔ بیسان شرابو میں مخصوص المحلو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مخصوص ترجمہ میں اسی معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 52، کفار کے عذاب علیم کے ذکر کے بعد اب ان انعامات و احسانات کا بیان ہو رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سرفراز فرمائیں گے۔ آیت نمبر 53، اس جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہے۔ جنت واحد کہنے کی جگہ جنات عدن جمع، یعنی کہ جنات عدن جمع ہے اس کی استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہے، گویا وہ ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتوں کا مجموعہ ہے۔ اساورو جمع ہے، اس کا واحد اسواراتن، سندوسن اس کا واحد سندوساتن ہے، وہ کپڑا جو باریک ریشم سے بنایا گیا ہو۔ استبرقن وہ کپڑا جو موٹے ریشم سے بنایا گیا ہو۔ آیت نمبر 54، دنیا کی بے ثباتی اور اہل دنیا کی حرامان نصیبی کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے۔ اہل عرب جن کی زمین بنجر اور ناقابل کاشت ہے، جہاں پانی قلیل بلکہ اکثر مقامات پر نایاب ہے، جہاں اگر کھجور کے چند سرسبز درختوں کا جھنڈ نظر آ جائے تو خوشی کی حد نہیں رہتی، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں میں سے ایک کی ثروت اور خوشحالی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے کتنا دل نشین اور اثر آفرین ہے۔ ایک شخص کے پاس باغ ہیں جہاں خوش ذائقہ انگوروں کی البیلی بیلیں اپنی بہار دکھا رہی ہیں، ان باغوں کے ارد گرد بلند قامت کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں جو اس باغ کو آندھیوں سے بھی بچاتے ہیں اور اپنے عمدہ اور شیریں پھل کے باعث بذات خود بھی منافعت بخش ہیں۔ مزید برآں انگوروں کی بیلوں کی قطاروں میں جو جگہ بچ گئی ہے وہ بھی بیکار نہیں، بلکہ وہاں بھی کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور کئی جنسیں کاشت ہوتی ہیں۔ علم زراعت و باغبانی کے جدید ماہرین جس چمن بندی کی آج مثال قرار دے رہے ہیں، قرآن نے پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو یہ نقشہ بتا دیا تھا۔ انہوں نے شام، مصر، اندلس وغیرہ میں باغ لگوائے اور ان ویران علاقوں کو اپنی محنت اور ہنرمندی سے رشک ارم بنا دیا۔ قوم کے کوائے عمل کو راحت طلبی اور کم کوشی کا گن لگا کر ان کے دوسرے علوم و فنون کی طرح ان کا فن باغبانی بھی اس ہمگیرہ سوال سے بچ نہ سکا، ورنہ مغلوں کے لگائے ہوئے باغات اور پابند کاری کے ذریعہ سے ہر پھل اور جنس میں نئی اقسام کی اختراع کسے معلوم نہیں، صرف آموں کی مختلف قسمیں سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔ آیت نمبر 55، ازہری جو لغت کے امام ہیں کہتے ہیں ثمراتن کی جمع ثمرن اور ثمرن کی جمع ثمارن ہے۔ آیت نمبر 56، دولت مند آدمی اکثر کم ظرف ہوتے ہیں اور اپنی دولت کا ذکر کرنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ آیت نمبر 57، یعنی یہ باغ کبھی خزاں آشنا نہیں ہوں گے، میرا خزانہ دن بدن بڑھتا ہی رہے گا، حادثات زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیت نمبر 58، خدا فراموش اور مادہ پرست افراد اور اقوام کا انداز فکر آج بھی تقریباً یہی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو وقوع قیامت کا امکان ہی نہیں، یہ محض حبت عقلی ہے جس میں مذہب پرست لوگ مبتلا ہیں اور خواہ مخواہ اس کے فکر میں صبح و شام گھلتے رہتے ہیں، اور اگر بفرض محال قیامت آ ہی گئی
تو پھر بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ماتھے کا ستارہ چمکتا رہے، وہاں بھی بخت کی ارجمندیاں ہمیں ہر طرح کی سعادتوں اور راحتوں سے بہریاب کر دیں گی۔ آیت نمبر 59۔ اب مومن کی گفتگو سنیے اور اسی سے ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کا اندازہ لگا لیجئے۔ لیکنہ اصل میں لیکن آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے خالق کو بلا سکتا ہے جس نے تجھے تخلیق کے مختلف مرحلوں سے کمال حکمت کے ساتھ گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے کہ تو ایک تندرست خوبرو باوقار مرد بن گیا۔ لیکن میں تو اپنے خالق کو بھلانے کی جرات نہیں کر سکتا اور صاف صاف اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے اور میں کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کا شریک بنانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 60۔ دیکھ تو نے کتنی حماقت کی کہ جب تو اس پھلے پھولے باغ میں آیا تو داخل ہوتے وقت تو نے اتنا بھی نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور کسی کے پاس کوئی قوت و اختیار نہیں جس سے وہ کوئی کام کر سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاون ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آئے تو یہ کہے ماشاء اللہ، اسے نظر نہیں لگے گی۔ آیت نمبر 61۔ تیری کم نگاہی پر سدا افسوس، تو مجھے اس لیے حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال و اولاد میں کم ہوں۔ آیت نمبر 62۔ میں اپنے فکر و فاقہ کے باوجود اپنے رب کریم کی جو دوستخواہ سے مایوس نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے مجھے ایسی نعمتیں بخشے گا جن کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے، اور یہ شاداب باغات اور لہلہاتی ہوئی فصلیں جن کی وجہ سے تم تکبر کر رہے ہو فانی ہیں۔ غضب الہی کی ایک بجلی ان کا نام و نشان تک مٹا دے گی۔ ایسی فانی اور ناپائیدار چیزیں پر مغرور کرنا اپنے رب قدیر سے روگردانی عقل مندی نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 میں اس کا معنی بجلی کی کڑک ہے۔ چٹیل زمین جس پر سختی کی وجہ سے قدم نہ جم سکیں اور پھسل جائے، یعنی اس کے غضب سے پناہ مانگتے رہو، اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی کا صاعقہ آئے اور تیرے سارے گلشن کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دے، سبزے کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ یہ زرخیز زمین جس کا چپا چپا آج سونا اگ رہا ہے ایسی بنجر اور اجاڑ ہو جائے کہ چلتے ہوئے لوگوں کے قدم پھسل جائیں۔ آیت نمبر 64۔ یا پانی ہی زمین میں دھنس جائے اور تو ہزار جتن کر کے اس کو ان گہرائیوں سے نہ نکال سکے۔ آیت نمبر 65۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رفیق کی مخلصانہ پند و موعظت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ حسب سابق شرک و نافرمانی کی روشن پر چلتا رہا یہاں تک کہ مہلت کی وہ گھڑیاں ختم ہو گئی جو ہر عصیاں شعار اور غلط کار کو سنبھلنے کے لیے مرمت فرماتی تھی۔ تو وہ عذاب آیا جس نے اس کی خوبیاں اس کے خوابوں کی دنیا کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا، اور وہ اپنے اجڑے ہوئے اور اکھڑے ہوئے باغ کو دیکھ کر کفِ افسوس ملنے لگا۔ اس کے مال و متاع برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 66۔ کامیاب ہونا بھی ہے لیکن اس کا ایک معنی انتقام لینا بھی ہے۔
یہاں مجھے یہی معنی موضوع معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67 کا معنی دوستی اور مدد کرنا ہے۔ معنی عقبہ دونوں کا معنی انجام ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہم معنی ہیں۔ آیت نمبر 68 ان حقیقت ناشناسوں کو جو غریب و مفلس مسلمانوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور اپنے دنیاوی جاہ جلال پر پھولے نہیں سماتے، سمجھانے کے لیے دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مؤثر مثال دی جا رہی ہے۔ اختلاطہ کا معنی ہے گڈ مڈ ہو جانا۔ جب کوئی فصل کنی پیدا ہوتی ہے تو اس کی بالیں گنجان بالوں کی طرح آپس میں مل جاتی ہیں۔ جہاں بھی فاختلط بہ نبات الارض سے یہی مقصود ہے کہ برسات کے پانی سے جو فصل اگتی ہے وہ آپس میں مختلط اور ملی جلی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 69 مال و اولاد کی خواہش کس دل میں نہیں، ان کے ہونے سے کون خوش نہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو زندگی کتنی بے مزہ اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ یہاں بتا دیا کہ مال و اولاد سے دنیاوی زندگی مزین ہوتی ہے، اور جب یہ زندگی خود ناپائیدار ہے تو اس کے متعلقات بھی ناپائیدار ہوں گے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ساری عمر، اپنی ساری قد و کاوش ان دنیاوی زینتوں کے لیے وقف نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ فنا ہو جائیں تو تم خالی ہاتھ ملتے رہ جاؤ، بلکہ زاد آخرت کی بھی فکر کرو۔ آیت نمبر 70 میں ہے وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، وہ اس حی قیوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بقا دوم کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یعنی مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور نیک اعمال آخرت کی کھیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبھی بعض لوگوں کو یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا باقی رہنے والے اعمال کثرت سے کیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھا کرو، اس سے تکلیف کے 99 دروازے بند ہوتے ہیں جو اس کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے، وہ ہم یعنی حزن و ملال ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مرفوعاً ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جتنے نیک اعمال ہیں وہ باقیات صالحات ہیں۔ آیت نمبر 71 اب روز قیامت کے احوال کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 72 سب مخلوق صفیں باندھے سر جھکائے حاضر بارگاہ اقدس ہوں گی۔ دنیا میں عمر بھر جو لوگ قیامت کا انکار کرتے رہے اور فلسفہ بگھارتے رہے، انہیں کہا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے کہ قیامت وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، بتاؤ ہمارے رسولوں کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں؟ آیت نمبر 73 ہر ایک کا نامہ عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجرموں کی حالت ناگفتہ بھی ہوگی، شدت خوف سے ان کے دل ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تباہ کن عذاب پہلی اقوام پر اترا تھا ان پر بھی اترے اور ان کو خاک سیاہ بنا کر رکھ دے؟ قبولاً حال ہے، اس کا واحد قبیل ہے، جیسے سبیل ان کی جمع سبول ہے، اس کا معنی ہے طرح طرح کا عذاب۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ نحو کے امام فراس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب۔
یعنی ان کافروں کا جھگڑا کسی معقولت پر مبنی نہیں، ان کے پاس اپنے موقف کے سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جو سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہو، یوں ہی اناپ و شاپ ہانکتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 82، اس کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پھسلنا۔ کسی دلیل کے مسترد کر دینے کو بھی دحض کہتے ہیں۔ مدعون یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں اس پر مرکوز رہتی ہیں کہ وہ حق کو باطل کر کے دکھائیں اور اہل حق کو اس سے پھسلا دیں۔ آیت نمبر 83 میں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان ظالموں کو فوراً عذاب کی چکی میں پس کر رکھ دیا جاتا اور انہیں ذرا ڈھیل نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت بے پایاں اور رحمت وسیع ہے، وہ ایسے لوگوں پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے یہاں تک کہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مقررہ وقت آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 84، ان دو رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک مقبول بندے کا ذکر ہے۔ آیت کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہے یہ موسیٰ کون ہے، اس واقعہ کا محرک کیا ہے، آپ کے نوجوان خادم کا نام کیا ہے، وہ بندہ خاص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا وہ ولی تھا یا نبی، وہ اب زندہ ہے یا نہیں، وہ جگہ یہاں دونوں حضرات ملے وہ کہاں ہے، باقی چیزیں آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 106، یعنی اسے ملک میں تسلط بخشا اور بااختیار کیا، اسے علم، قدرت، آلات وغیرہ مرحمت فرمائے جن سے کام لے کر وہ ہر چیز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس آیت میں سباباً کا معنی یہ اس کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو مغرب الشمس کی طرف تھی، جس میں وہ مغربی علاقہ کو فتح کرتا ہوا ایشیا کوچک کے سمندر کے کنارے تک جا پہنچا اور سمندر حائل ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ حامی آتن سیاہ کیچڑ، یعنی کہ سیاہ کیچڑ تھا، جہاں پانی کم ہو وہاں کا کیچڑ سیاہ اور پانی گدلا ہوتا ہے، اس سے بحر اسود کے خلیج نما ساحل کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں سباباً کا معنی راستہ ہے۔ آیت نمبر 108، اگر وہ نبی تھا جیسے بعض کا خیال ہے تو یہ ارشاد بصریہ وحی ہوگا، ورنہ کسی دوسرے نبی کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت مرحمت جاری ہے۔ آیت نمبر 109، اس نے اپنی نیک نفسی کی وجہ سے ان کے پہلے تمام قصوروں کو معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے انہیں متنبہ کر دیا۔ اس کے اس کردار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سکندر رومی نہ تھا، کیونکہ سکندر کے متعلق اپنے باپ فلپ کے مرنے کے بعد اپنے معصوم ننھے ستیلے بھائی کو جو کلیوپترا کے بطن سے تھا قتل کر دیا۔ آیت نمبر 110، یہاں سے اس کی دوسری مہم جو مطلع شمس کی طرف تھی کا بیان ہے۔ خانہ بدوش 101 آیت میں 111 آیت نمبر میں خانہ بدوش قوم جس نے اپنے لیے مکانات وغیرہ بنانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی، یعنی تہذیب و تمدن سے بالکل بیگانے اور اپنی وحشی زندگی پر مطمئن مسرور تھے۔ آیت نمبر 113 112، تیسری مہم کا ذکر ہے۔ صد ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان آڑ کا کام دے، اسی مناسبت سے پہاڑ کو بھی صد کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے آیت نمبر 113، وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین کو اپنی داستان غم سنائی اور اسے بتایا کہ یہ وحشی اور درندہ صفت قبائل آئے دن ان کی مٹی پلید کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مضبوط دیوار بنانے کی درخواست کی اور ہر طرح مالی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ اس کی اعلیٰ ظرفی کا ایک اور ثبوت ملاحت فرمائے، اس نے ان لوگوں کو کہا مجھے تمہاری مالی امداد کی ضرورت نہیں، مجھے میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے،
ہاں جو جسمانی کام تم کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ آیت نمبر 115، ان دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں لوہے کی چادریں بھر دی گئی، پھر اس پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ لوہا پگھل گیا، پھر اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا، چنانچہ لوہے اور تانبے کی ایک ایسی دیوار بن گئی جس کی گرا دینا یا اس کو پھاندنا یا اس میں نقب لگانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ صدف کا معنی ہے بلند اور مضبوط عمارت۔ یہاں صدفین سے دو پہاڑ مراد ہیں جن کے درمیان خلا ہو۔ کترون کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا۔ آیت نمبر 116، ذوالقرنین نے ان کی خواہش کے مطابق ایسی مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کر دی جس کو عبور کرنا یاجوج ماجوج کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اس کو پھاندنے یا اس کو گرانے کے جتنے جتن کیے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میں اس حقیقت کی طرف انہیں توجہ دلائی کہ یہ دیوار اسی وقت تک تمہیں ان وحشیوں کی دست برد سے بچا سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ جب اس کے نزدیک اس کی میعاد ختم ہو گئی اور ان کے خروج کا وقت آ گیا تو یہ مضبوط دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 117، جو معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناتے ہیں ان سے بڑھ کر نہ سمجھ اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 118، کیا تم یہ دریافت کرنا چاہتے ہو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان میں کون لوگ ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ لوگ جو دن رات دنیا کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے، مکانات و محلات تعمیر کیے جائیں، دنیا میں مناصب عالیہ پر فائز ہوں۔ انہیں کبھی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال ہی نہیں آیا، انہیں اپنی موت کو یاد کرنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ ذَلْسَعَیُّہُم کے الفاظ کتنے معنی خیز ہیں کہ ان کی توانائی کا ایک ایک قطرہ متاع دنیا کے حصول میں ضائع ہو کر گر گیا، اور اس کشاکش میں وہ تھک کر چور ہو گئے۔ اخروی سعادت کے حصول کے لیے ان میں اب ذرا ہمت نہیں۔ خود غور فرمائیے طالبان دنیا کا یہ کتنا صحیح نقشہ ہے۔ آیت نمبر 119، اس کے باوجود انہیں اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں بلکہ اپنی قابلیت پر نازاں ہیں اور اپنی جد و جہد کی ان نتائج پر بالکل مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر کے جو نقصان عظیم انہوں نے اٹھایا اس کا انہیں احساس تک بھی نہیں رہا۔ آیت نمبر 120، آخرت کی فکر تو یہ تب کرتے اگر اخروی زندگی پر ان کا ایمان ہوتا، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے اور ان سے ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 121، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن جب وہ پیش کیے جائیں گے تو ان کے دفتر عمل میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کا وزن کیا جا سکے۔ اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ بڑے فربا اور جسیم دنیا اور مٹکتے مٹکتے آئیں گے اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ آج کے دن بھی وہ سرخرو ہوں گے اور معزز و محترم قرار پائیں گے، لیکن جب ان کو تولنے کے لیے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو ان کی بے مائگی ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طاقتور سخت مزاج اور پیٹو کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن جوں کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 122، ان کے برعکس اہل ایمان جن کا صحیفہ عمل حسنات و طاعات سے جگمگا رہا ہوگا، ان کی میزبانی کے لیے جنت الفردوس کو آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں انہیں رہنے کے لیے ایسے محلات دیے جائیں گے جہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں کی لذت و سرور سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ نزولاً کا معنی
مہمان کی توازیہ کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے نزول کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی منزل بھی ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ آیت نمبر 123۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی آیات بینات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بے پائنی کا مفہوم ذہن نشین کرانے کے لیے کتنا مؤثر اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے اس کی قدرت و حکمت کی آیات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن ان آیات کا احاطہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ اگر مزید 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تب بھی یہ مضمون تشنہ ہی رہے گا۔ آیت نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتاں کا ادراک انسان کے بس کا روگ نہیں، نہ اس کے ظاہری حواس میں یہ تاب ہے اور نہ اس کے باطنی حواس میں یہ قوت ہے کہ اس کی حقیقت کو پہچان سکے۔ عقل انسانی اپنی تازیوں اور بلند پروازیوں کے باوجود اس کی عظمتوں کے سامنے سرنگوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اس کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ ان آیات بینات میں غور و فکر کیا جائے، جہاں اس کی قدرت و عظمت، حکمتوں کی بریائی کے جلوے چمک رہے ہیں۔ ان آیات میں جہاں پانی کا قطرہ، ریت کا ذرہ، درخت کا پتا، زمین کی رنگین وسعتیں، آسمان کی ہوشربا رفعتیں، مہر و ماہ کی خیر کن ضیاء پاشیاں ہیں، وہاں نبی کی ذات بھی ایک ایسا آئینہ ہوتی ہے جہاں دیدہ بینا کو قدرت الہی کے لیے ایسے جلوے نظر آتے ہیں جو اور کہیں دکھائی نہیں دیتے، خصوصاً وہ ذات اقدس و طاہر تجلیات احسانیہ اور انوار رحمانیہ کی ایسی تجلی گاہ ہے کہ عرش عظیم کو بھی اس سے کوئی نسبت نہیں۔ جس کسی کے نیاز آگیں دل اور محبت بھری آنکھوں نے حسن مصطفیٰ کو جتنا جانا، جس قدر پہچانا اور جس قدر چاہا، اتنا ہی اسے عرفان خداوندی نصیب ہوا۔ لیکن ہر انسان کا مزاج یکساں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اتنے اکھڑ اور بد دماغ ہوتے ہیں، وہ حسن و جمال کے ان پیکروں کے لیے اپنے دل میں کتن کوئی کشش محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے برعکس بعض طبیعتیں اتنی غلیظ، اتنی غلط اندیش اور ان کی عقلیں اتنی اندھی ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں کمال کی ذرا سی جھلک دیکھی، اسے اپنا معبود اور خدا بنا لیا اور اس کے سامنے سر سجود ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو فقط اس لیے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ انہیں تورات نوک بر زبان تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزات دکھائے تو لوگوں نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس غلط فہمی کا سدباب کرنے کے لیے ہر نبی نے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور اس کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنے خدا داد کمال کا اظہار فرمایا، وہاں کھلے اور واضح انداز میں یہ تصریح بھی کر دی کہ وہ بائیما کمال و خوبی خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں، معبود نہیں بلکہ عابد ہیں۔ جب جزوی کمالات سے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوں جن کی گرفت میں آج بھی بے شمار لوگ پھڑک رہے ہیں، تو وہ ذات اقدس جو جمال و کمال کا مظہر عتم بنائی گئی، اس کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں کا پیدا ہونا بعید قیاس نہ تھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اس غلط فہمی کے سارے امکانات ختم کر دیے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
نور پیدا کیا۔ ان صحیح حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والصفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے۔ آدم ابراہیم بلکہ عرش و کرسی سے بھی بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر صفات کی طرح نبوت بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں، یعنی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور النوار اور تمام ارواح کا باپ کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیونکہ اس پیکرِ خاکی کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اسے بشر کہا گیا۔ اس خاک کے پتلے کی اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی بشر ہے جو آپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کے لیے مظہر بنایا گیا ہے، اور ملائکہ بے وجہ نقص و ناقص سوائے اہل تحقیق و اہل عرفان رسائی نہیں رکھتا، لہٰذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ خواص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادہ لفظ ہے۔ آیت نمبر 125۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مماثلت کس چیز میں ہے؟ مراتبہ درجات وہبی ہوں یا کسبی، کمالات علمی ہوں یا عملی، عادات و خصائل روح پر نور، بلکہ جس میں عنصری تک میں کسی کو مماثلت تو کجا ادنا مناسبت بھی نہیں۔ پھر یہ مماثلت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کون سی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے؟ یقیناً صرف ایک بات میں مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ ان لا الہ الا ہو، وہ بھی ایک خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ ہے، جس کے تم بندے ہو، اس کا بھی وہی خالق و مالک ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ آیت نمبر 126۔ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جہاں ریاکاری آ گئی وہ عمل ضائع ہو گیا۔ یہاں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعنی جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں انہی شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت شداد رونے لگے، رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جس نے مجھے رلا دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت شرک اور شہوت خفیہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شرک کرنے لگے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن وہ سورج چاند کی پوجا نہیں کریں گے اور نہ کسی پتھر کی اور نہ بت کی عبادت کریں گے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے۔ ان حدیث سے واضح ہوا کہ کوئی کام خواہ کتنا نیک ہو اور عمدہ ہو، اگر اس میں ریاکاری اور نمود و نمائش آ جائے گی تو بارگاہ رب العالمین میں وہ کتنا منظور نہیں ہوگا۔ وہاں تو وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس سے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ ریا سے بچنا بڑی مشکل بات ہے۔ نفس کی اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ رہنا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ ہر قسم و ناقص میں یہ ہمت و عزم کہاں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کمزوریوں پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں ایسا طریقہ بھی تعلیم فرما دیا جس کے ذریعے ہم شیطان کی شر انگیزی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ تم میں مخفی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم یہ مانگو گے تو اس کی برکت سے چھوٹا اور بڑا ہر قسم کا شرک تم سے دور ہو جائے گا۔ الفاظ یہ ہیں، 3 بار انہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ سورۃ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہے۔ سورہ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا زمین سے آسمان تک نور پیدا کرتا ہے، اور 8 دن تک وہ نور برابر قائم رہتا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے والے کو سارا نور قبر میں اور قبر کے بعد قیامت میں دیا جائے گا۔ اور اس سورت کو روزانہ تلاوت کرنا ایمان کی قوت کو زیادہ کرتا ہے اور نور ایمانی میں ترقی بخشتا ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ سورت یعنی کہ عشاء کے بعد سورۃ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت اٹھنے کی یعنی کہ سوچے گا یا ارادہ کر کے سوئے گا، اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا نامشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورۃ الکہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرض اتر جائے گا۔ اس سورہ کے پڑھنے سے قیامت میں نور ملے گا اور دجال کے مکروہ فریب سے محفوظ رہے گا، اور اول و آخر کی 10 آیتیں پڑھنے سے بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔